بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلام بنت ہوا کے ویورز، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی اہم رمضان المبارک کے اندر ایک عمل جو کہ ہے اعتکاف، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، اور نمبر 2 اعتکاف سنت مؤکدہ، رمضان اخیر عشرہ یعنی کہ آخری 10 دن میں کیا جائے۔ 20 رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بانیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 23ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اعتکاف نفلی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو صرف نیت کر لیں، اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طریقے پر وصال فرمایا۔ بخاری مسلم شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جامعہ ترمذی، ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے اندر 10 دنوں کا اعتکاف کیا، گویا اس نے 2 حج اور عمرے کیے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ رمضان میں اعتکاف کرنا کتنا زیادہ افضل ہے۔ صرف اعتکاف کر کے آپ حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت و نفاس سے پاک ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اور اس کے لیے نیک اعمال جو وہ اعتکاف سے پہلے کرتا تھا، اس کا ثواب ویسے ہی جاری رہتا ہے، گویا وہ تمام نیک اعمال کر رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ابو داؤد۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ افضل ہے، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ قرآن کی روشنی میں آپ کو بیان کرتی ہوں اعتکاف کے بارے میں اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے۔ سورۃ
بقرہ کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ کے چلے اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ ایک اور آیت میں اعتکاف کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر دو۔ اور جگہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے، روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اعتکاف کے بارے میں ہر ایک چیز کو واضح اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بے شک قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو کوئی بھی مسائل اگر انسان کو زندگی میں درپیش ہوں تو وہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں۔ بے شک یہ مکمل کتاب ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔